السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم والفرقان العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ماہ رمضان گیا کچھ نہ کر پائے ہم، یا خدا اپنی غفلت کا اقرار ہے۔ ماہ رمضان گیا کچھ نہ کر پائے ہم، یا خدا اپنی غفلت کا اقرار ہے۔ بخش دے اپنے بندوں کی کوتاہیاں، ہم ہیں مجرم تو رحمان و غفار ہے۔ یا خدا کھینچ دے خامہ درگزر، بس یہی مدعائے طلبگار ہے۔ مجھ کو ذوق تلاوت کی سوغات دے، زنگ آلود قلب گنہگار ہے۔ آپ حضرات میں جن لوگوں کو جو درود شریف یاد ہو بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابو ان کو اٹھا دیجئے، وہ صحیح حالت میں ہیں؟ کیا جلسے میں ایک دم برگد کے پیڑ کے طرح آ کے گر گئے ہو؟ ابھی رات کے 12 نہیں بجا، آرام سے بیٹھو۔ حضرات، خاک صحرا کو وادی گل بنانے والی ہستیوں کا اسٹیج پر ورود مسعود ہو چکا ہے۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید عین الہدیٰ صاحب اطال اللہ عمرہ وزید علمہ نور قلبہ تشریف رکھتے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے بابو کوئی دقت ہے؟ نہیں، بیٹھ جاؤ، دقت نہیں ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آرام سے بھائی صاحب، آرام سے۔
کافی تکلیف میں آپ معلوم ہو رہے ہیں. آرام سے بیٹھیے. ہو سکے تو کسی سے قرض مانگ کر کے رومال لے لیجیے. رومال تو ہوگا نہیں. 20,000 کا موبائل ہے آپ کے پاس, 15 روپے میں رومال ملتا ہے, آئندہ خرید لیجیے گا. ٹھیک ہے. ہاں ارے ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ اللہ اچھا رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. مجھ سے پہلے حضرت راشد رضا غازی پوری سے آپ نے بہت اچھا سنا. ان سے پہلے سید احمد رضا صاحب, محمد رضا. اچھا اگر احمد رضا ہی بول دیے, اچھا دونوں ہیں. اچھا دونوں ہیں. یہ پہلے نا آپ کو بتانا چاہیے, 2 گھنٹہ کمرے میں تھے, بتانا چاہیے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. سید محمد رضا صاحب, سید احمد رضا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. حضرت علامہ خورشید صاحب, حضرت مفتی ذاکر صاحب, اور سب لوگوں کا نام میں نہیں جانتا ہوں. اکرام بھائی بابو سیٹی نہیں مارے, چونکہ میری عمر اب 52 پلس ہو گئی ہے, اب سیٹی مارنے کی عمر بھی میری نہیں رہ گئی. تو کاہے بڑھاپے میں تم ہم کو بدنام کرو گے. چھوڑ دو ایک دم, نہیں اب خود ہم بیٹی داماد والے ہو گئے. ٹھیک ہے. ہاں ایک دم آرام سے ہے نا, سیٹی نہیں. ٹھیک ہے. سب لوگ ہیں ماشاءاللہ, سب کا میں نام نہیں جانتا, مگر الحمدللہ جتنے لوگ ہیں مجھ سے بہتر ہے, مجھ سے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کی زندگی میں بے پناہ برکتیں اور خوشحالی عطا فرمائے. آمین آمین. آپ دیکھ رہے ہیں شیخ التجوید, استاد الاساتذہ, رئیس المدرسین, حضرت حافظ و قاری محمد سفیر صاحب قبلہ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آپ کو کوئی دقت ہے, یہ سلامت رہیں گے تو آپ کو آمین کہنا چاہیے. تو آپ ان کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے یہ القاعدہ کا آدمی ہے, جو اتنا بڑا دارالعلوم چلائے. قسم خدا کی وہ القاعدہ والا نہیں ہوتا ہے, وہ قاعدے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. سلامت رکھے قاری واہ واہ راحت واہ صاحب واہ. کو اور دیگر لوگوں کو. عرص منظور ملت ہے, کافی بھیڑ ہے, اور بے حیائی کے زیور کو اپنے گلے کی زینت بنا کر کافی تعداد میں عورتیں بھی تشریف لائی ہیں, کافی تعداد میں. اب ایک مطلع, ایک شعر حضور منظور ملت کی بارگاہ میں. ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی زندہ ہیں. سبحان اللہ. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولیے میرے نبی زندہ ہیں. ہمت کیجئے, میرے نبی زندہ ہیں, اور الحمدللہ ہم زندہ نبی کی زندہ امت ہیں. اگر یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی زندہ ہے, تو یہاں سے لے کر وہاں تک جو کھڑے ہیں, جو بیٹھے ہیں, جو اٹھے ہیں, وہ لڑکا لوگ کو بیٹھاؤ, بیٹھو. وہ لڑکا لوگ کیا کر رہا ہے, ادھر دیکھو, بےہودہ کہیں کا, ادھر دیکھ رہا ہے لیڈیز لوگ کی طرف. بیٹھا ادھر. ہنستا ہے, احساس نہیں ہے, شرم نہیں ہے, مذاق بنا لیا تم لوگ. ہاتھ, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دھیرے سے بولیے لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. پروردگار جن لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے, مولا ان تمام لوگوں کو رسول اللہ کا مدینہ دکھا دے. بولیے اس سے اچھی دعا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک مرتبہ اور سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مطلع, ایک شعر. طبیب عالم صاحب جو اچھے شاعر ہیں, اور ان کا ٹور بھی موٹا موٹی ٹھیک ہی چل رہا ہے, یعنی بہت اچھا چل رہا ہے. ایک مطلع, ایک شعر
منظور ملت کی بارگاہ میں ہر آنے والا اتنا مجمع ہے. اس سے پہلے ایک بات بتائیے, اگر میری بات آپ کو بری لگے تو معاف کر دیجئے گا, اور نہیں بھی معاف کیجئے گا تو میرا کر کیا لیجئے گا. چونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم چلے جائیں گے. قاری سفیر صاحب مجھ کو بلا ہے, فضلو خان صاحب میرے باڈی گارڈ بن کر کے آئے ہیں, اس لیے مجھ کو جانے میں کوئی دقت نہیں. ایک بات بتائیے ایک دم سنجیدہ ہو کر کے, میری بات کو غور سے سنیے گا. ابھی عید گزری نا بھائی, 1-1.5 مہینہ پہلے. آپ کے گڑھوا شہر میں کیا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا, مگر اکثر شہروں میں بیٹیاں, بہنیں, بچیاں بغیر حجاب کے, بغیر نقاب کے, ڈھیٹائی کے ساتھ بازاروں میں مارکیٹنگ کرتے نظر آئی. کوئی حجاب نہیں, کوئی پردہ نہیں, بلکہ 3 کلو پاؤڈر, 1.5 کلو لالی لگا کر کے بے حیا کے طرح بازار کر رہی ہے. ہنسو مت. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کس کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری؟ کون جواب دے گا اس کا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے فلسطین کا نام سنا ہے؟ ہاں یا نہیں جلدی سے بولے, سنا ہے؟ میں کہتا ہوں موجودہ دور میں اگر آپ کو کربلا دیکھنا ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فلسطین چلے جائیں. فلسطین چلے جائیں. پینے کو پانی نہیں ہے, کھانے کو اناج نہیں ہے, رہنے کو گھر نہیں ہے, مگر آؤ ایک 12-13 سالہ فلسطینی بچی کا انٹرویو سناتے ہیں. اگر غیرت ہے تو سوچنا, ایک 12-13 سالہ فلسطینی بچی سے غور سے سننا, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو بغیر نقاب, بغیر حجاب کے میلے میں, ٹھیلے میں, اکھاڑے میں, بازار میں بھیجنے والوں سنو. اس 12-13 سالہ فلسطینی بچی سے ایک رپورٹر نے انٹرویو لیا. پوچھا کہ سننے میں آیا ہے کہ فلسطین کی بچیاں کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ میں اتنی محنت کر رہا ہوں, یہ بڑھاپا میں موبائل چلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کب انا للہ ہو جائیے گا پتہ نہیں. رکھیے بھائی موبائل, اس عمر میں آپ کا فون بھی نہیں آئے گا 12 بجے کے بعد. رکھو بھائی, میں خونے جگر جلا رہا ہوں, آپ سے مخاطب ہوں, آپ موبائل چلا رہے ہیں. کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ اتنے مارے جا رہے ہیں, اتنے کوٹے جا رہے ہیں, پھر بھی آپ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ سنو غور سے. 12-13 سالہ بچی سے ایک رپورٹر نے انٹرویو لیا. پوچھا سننے میں آیا ہے کہ فلسطینی بچیاں رات میں اپنے گھروں میں سوتے وقت نقاب پہن کر اور چہرے پر حجاب لگا کر سوتی ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بچی کی صرف آنکھ نظر آ رہی تھی, چہرے پہ حجاب ہے, نقاب ہے. اس نے رپورٹر سے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح سنا ہے کہ ہم فلسطینی بچیاں, عورتیں راتوں کو اپنے گھروں میں سوتے وقت نقاب پہن کر اور چہرے پر حجاب لگا کر سوتے ہیں. پھر اس نے پلٹ کے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ
کہ صرف فلسطین میں ہی عورتیں لڑکیاں اپنے گھروں میں سوتے وقت نقاب پہن کر چہرے پر حجاب لگا کر سوتی ہے یا پوری دنیا کے مسلم لڑکیاں؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کی مسلم لڑکیاں اپنے گھروں میں کیوں نقاب پہنے گی، کیوں حجاب لگائے گی؟ گھر میں کون ہے؟ شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے۔ کہا جب دوسرے ممالک کی لڑکیاں نہیں لگاتی ہیں تو تم لوگ کیوں لگاتی ہیں؟ کیا فلسطینی بچیوں کے لیے اسلام کا قانون الگ ہے اور دوسرے ممالک کے بچیوں کے لیے اسلام کا قانون الگ ہے؟ تب اس بچی نے کہا نا، یہ میں نہیں، میرا ایمان بولتا ہے، یہ میں نہیں، میرا ایمان بولتا ہے، نور محمدی سے قرآن بولتا ہے، اور اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ بات ہے، اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ اس بچی نے رپورٹر سے کہا تھا، یاد رکھنا پوری دنیا میں اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، پوری دنیا میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اب پوری دنیا میں مسلمان جیسی کوئی قوم نہیں ہے۔ تب اس نے پھر پلٹ کے پوچھا، آخر دوسری ممالک کی بچیاں گھروں میں نقاب نہیں لگاتی، چہرے پہ حجاب لگا کر نہیں سوتی، تم لوگ کیوں سوتی ہو؟ غور سے سنیے گا۔ تب اس بچی نے پلٹ کر رپورٹر سے سوال کیا کہ ایک بات بتاؤ، اسرائیل کا حملہ، اسرائیل کی بمباری پوری دنیا میں ہو رہی ہے یا صرف فلسطین پر ہو رہی ہے؟ میری بات کو غور سے سننا۔ وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو بغیر نقاب کے، بغیر حجاب کے بازار میں بھیجتے ہیں، ذرا سنو اس بچی نے کیا جواب دیا تھا۔ کہا یہ بتاؤ، کیا اسرائیل کا حملہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے یا صرف فلسطین پر ہو رہا ہے؟ رپورٹر نے کہا نہیں، تو اسرائیل کا حملہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، صرف فلسطین پر ہو رہا ہے۔ تب اس بچی نے پلٹ کے پوچھا تھا، رپورٹر صاحب ایک بات اور بتائیے، اسرائیل کے میزائل گرنے کا کوئی ٹائم ہے؟ اسرائیل کے راکٹ گرنے کا کوئی وقت ہے؟ اسرائیل کے بم گرنے کا کوئی وقت ہے؟ تب رپورٹر نے کہا تھا نہیں، جب جی چاہا صبح میں طبیعت چاہی اسرائیل بمباری کر دیتا ہے، شام میں طبیعت چاہی اسرائیل بمباری کر دیتا ہے، رات میں طبیعت چاہی راکٹ اور میزائل داغ دیتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد اس بچی کے آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگی۔ کہا رپورٹر صاحب اب ہماری بات سنے کہ ہم فلسطینی بچیاں راتوں کو اپنے گھروں میں نقاب لگا کر، حجاب پہن کر ہم لوگ اس لیے سوتے ہیں کہ جس گھر میں سوئے ہو اور اسی گھر پر اسرائیل کا بم گر جائے اور اس بم کی زد میں آ کر ہم لوگوں کی موت ہو جائے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا سے جائے تو بے پردہ ہو کر کے نہیں جائے بلکہ با پردہ ہو کر کے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس منظور ملت، جشن دستار عالمیت، مدرسہ منظور العلوم، بہت عمدہ، زندہ باد۔ کہاں ہے غیرت آپ کی؟ کہاں ہے احساس آپ کا؟ اگر واقعی اسلام سے محبت ہے، حضور منظور ملت سے محبت ہے، تو یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد بغیر نقاب کے، بغیر حجاب کے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو نہ مزار میں بھیجیں گے، نہ میلے میں بھیجیں گے، نہ دکانوں میں۔ کیا کہنے، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ یہ آپ کو طے کرنا ہوگا، یہ
اس لیے کہ آپ صرف نعرہ لگانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور میرے دوست، میرے بھائی، یاد رکھنا، ہم اپنے جلسوں میں نفرت کی تعلیم نہیں دیتے ہیں بلکہ محبت کا پیغام دیتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں. اور میں کہوں گا بہت خوب. اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے لوگ ہیں، میں کہوں گا لوگوں دوریاں مت بڑھاؤ، قریب کرو، قریب کرو. تمہارا دوست ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو، اسے قریب کرو، قریب کرو. کہو دوست میرے قریب آؤ گے تب نہ ہم تم کو سمجھائیں گے کہ اسلام کیا. میرے نزدیک آؤ گے تب نہ بتائیں گے مذہب کیا ہے. آؤ نا، جب تمہارے قریب آئے تو اس کو پیار سے کہو دوست ایک بات یاد رکھنا کہ جو دہشت گرد ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد کبھی نہیں ہوگا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. بولو. کہے کیسے؟ کہا میرے قریب آؤ. تمہارا دوست ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا ہو، قریب کرو، قریب کرو، قریب بیٹھاؤ. اس لیے کہ ہمارا اسلام محبت سے پھیلا ہے، ہمارا مذہب امن کا پیغام دیتا ہے. خدا کی قسم یہ جو مدارس نظر آ رہے ہیں نا، یہ مدارس نظر آ رہے ہیں نا، جب انگریزوں کی حکومت تھی بھارت میں تو اسی مدرسے کا ایک پڑھا ہوا جسے دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، دلی کی جامع مسجد پہ دیکھو مدرسوں کا آزادی میں بھی بہت بڑا رول رہا ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی نے دلی جامع مسجد میں بیٹھ کر جہاد کا فتویٰ دیا. کہا لوگوں یہ انگریز ہے، تن کے گورے ہیں، من کے کالے ہیں، اسے بھارت سے بھگاؤ. دے دیا. انگریزوں نے گرفتار کر لیا. کہا فضل حق یہ جہاد کا فتویٰ آپ نے دیا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیا ہے. کہا ایک کام کرو فتویٰ واپس لے لو، سونے سے تول دیا جائے گا. کہا فتویٰ واپس لے لو، حکومت دی جائے گی. فتویٰ واپس لے لو، تمہیں گورنر بنا دیا جائے گا. تب فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں میں نے مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے. اب مدرسہ وہ ہے جہاں سے وطن سے بغاوت کا پیغام نہیں دیا جاتا ہے بلکہ محبت کا پیغام دیا جاتا ہے. فضل حق خیر آبادی سے کہا تھا واپس لے لو. تب فضل حق خیر آبادی نے کہا تھا اے نادار مدرسے میں پڑھے ہوئے مولوی کو تم نے جانا نہیں ہے، مدرسے میں پڑھے ہوئے ایک عالم کو جانا نہیں ہے. ارے ایک عالم پھانسی کے پھندے کو چوم سکتا ہے مگر اپنے وطن سے کبھی غداری نہیں. کیا کہنے، واہ. یہ ہے ہمارا مدرسہ، یہ ہے ہمارے واہ واہ. زندہ باد، زندہ باد. بہت خوب. واہ 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 واہ. عام کرو مدرسے کے پیغام کو، قریب کرو، قریب کرو. تو اسلام کو سمجھو. اگر کہے کیسے سمجھے، ایک مثال دے رہا ہوں. آپ بتائیے نماز پڑھتے ہیں نا، یا اللہ صاحب سن گیا. ارے جمعہ پڑھتے ہیں نا، ارے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی. پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے وضو بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ ہاں بولیے نا رے بھائی. بناتے ہیں. مولانا خورشید صاحب ہے، مفتی صاحب، آپ تو مفتی صاحب ہیں، کیا کہنا، اللہ سلامت رکھے. آج جو ہے نا، پہلے بہت سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا جاتا تھا. اب اسٹامپ بھی تیار ہے، مہر بھی تیار ہے، کب کس پہ کب ٹھونک دیا جائے، غلط نہیں بول رہے، کب کس پہ ٹھونک دیا جائے، کب کس کو صلح کلی کہہ دیا جائے، یہ کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مگر بات لمبی ہو جائے گی. مفتی صاحب سے پوچھئے، مولانا خورشید صاحب
का एक टन शुगर नहीं ना आपको है भी तो टेंशन मत लीजिए, है ना। मुफ्ती साहब, नमाज से पहले जो वजू बनाते हैं, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? नाजायज है। वजू में ज्यादा पानी बहाना क्या है? अरे जोर से बोलो ना जी, आप जोर से बोलो ना, जायज है कि नाजायज है? नाजायज है, नाजायज है। अब अपने हिंदू भाइयों को बताओ, सिख भाइयों को बताओ, ईसाई भाइयों को बताओ, दोस्त सीने पे हाथ रख, अब फैसला कर और हमारे मजहब के बारे सोच कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो बोल वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकता है। ये हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह।